بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ سے لوٹ کر مدینہ منورہ کی طرف آ رہے تھے۔ پڑاؤ ڈالا، آپ کھلے میدان میں سوئے ہوئے تھے۔ اچانک آپ کی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ آسمان پر 14ویں کا چاند نور برسا رہا تھا۔ جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آسمان کے چاند کو دیکھا تو انہیں مدینے کا چاند یاد آ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال آتے ہی اٹھ بیٹھے۔ اس وقت تنہائی تھی، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، آسمان سے نور برس رہا تھا، دعا کی قبولیت کا موقع محسوس ہو رہا تھا۔ اس وقت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ رب العزت کے سامنے اپنے دل کا راز کھولا اور اپنے دل کی تمنا یوں بیان کی: اے اللہ، مجھے اپنے راستے میں شہادت عطا فرمائیں اور میری قبر محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر میں بنا دیجیے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہی مانگا تھا۔ ان کو شہادت تو کسی بھی جگہ مل سکتی تھی، چاہے پہاڑ کی چوٹی پر ملتی، چاہے کسی میدان میں ملتی، مگر اللہ قدردان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تمنا کو پورا فرمایا، مگر وہ بھی کس انداز میں کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باوضو ہیں، مصلی پر کھڑے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے ہیں۔ اس کرب و احسان کی کیفیت میں اللہ رب العزت نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت عطا فرما دی۔ وہ زخم اسی وقت لگا جو شہادت کا سبب بنا۔ مصلی پر شہادت کا رتبہ عطا فرما دینا اللہ تعالیٰ کی طرف سے قدردانی نہیں تو اور کیا ہے۔ انہوں نے تو فقط شہادت مانگی، مگر ان کی امید سے بڑھ کر ان کے ساتھ خیر کا معاملہ کیا گیا۔ انہوں نے دوسری دعا یہ مانگی تھی کہ اے اللہ، میری قبر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر میں بنا دینا۔ اگر قبر مبارک جنت البقیع میں بن جاتی تب بھی دعا پوری ہو جاتی، مگر اللہ تعالیٰ قدردان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو قبر کے لیے جگہ کہاں عطا فرمائی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرے میں، اور محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں دفن ہونے کی جگہ عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ ان کی قدردانی تھی۔ جس بندے کا اللہ سے تعلق قائم ہو جاتا ہے، اس کے اندر اللہ کا وصف منتقل ہو جاتا ہے، اور اللہ رب العزت کا وصف خدمت ہے۔ کوئی نبی، کوئی رسول، کوئی روحانی آدمی ایسا نہیں گزرا جس نے اللہ کی مخلوق کی خدمت نہ کی ہو۔ مخلوق کی خدمت اللہ کا ذاتی وصف ہے۔ اسی مناسبت سے بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ سے اس کی دوستی ہو جاتی ہے۔ ایک حدیث میں ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا گیا، لوگوں میں بہتر کون ہے؟ ارشاد فرمایا، اپنے رب عز و جل سے زیادہ ڈرنے والا، رشتہ داروں سے صلح رحمی زیادہ کرنے والا، سب سے زیادہ نیکی کا حکم دینے والا، اور سب سے زیادہ برائی سے منع کرنے والا سب سے بہتر ہے۔